بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البینہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Those who disbelieved from among the people of the book and the polytheists were not expected to desist from their wrong beliefs unless there came to them a clear proof. A messenger from Allah who recites the purified scrolls containing right and straight writings. And those who were given the book did not disagree, but after the clear proof came to them, while they were not ordered but to worship Allah, making their submission exclusive for Him with integrity, and to establish Salah and pay Zakah. And that is the way of the straight religion. Surely those who disbelieved from among the people of the book and the polytheists will be in the fire of Jahannam, in which they will be living forever. Those are the worst of all human beings. And for those who believed and did righteous deeds, they are the best of all human beings. Their reward with their Lord is gardens of eternity, beneath which rivers flow, in which they will be abiding forever. Allah is pleased with them, and they are pleased with Him. That is for him who has awe of his Lord. صدق اللہ العظیم. یہ جو آخری حصہ ہے سورہ کا، یہ ہمیشہ ہلا کے رکھ دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البینہ مدنی کہا گیا ہے، لیکن علماء کا اس میں اختلاف ہے. So some say it is a Makki surah and others say it is a Madani surah. The style is more like a Makki surah, مگر آپ کو اپنے قرآن میں اکثر لکھا ہوا مدنی سورہ ہی نظر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہونے والے تھے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، دوز and from the مشرکین or from the polytheists، منفکین منفکین فاکاف کاف باز آنے والے، those who are going to desist, those who are going to avoid something. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے آغاز میں ہی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو نہ ماننے والے تھے، چاہے وہ کفار اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرکین میں سے ہوں، وہ باز آنے والے نہیں تھے. کس چیز سے؟ کفر سے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ نہیں آ گئے. Until the clear proof came to them. So before we go on to the word بینہ، اس سورت کا نام لم یکن بھی ہے اور اس سورہ کا نام البینہ بھی ہے. سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں کفار کی دو کیٹیگریز کی بات ہوئی ہے پہلی آیت میں. ایک کہا گیا ہے وہ ڈسبلیورز جو کہ اہل کتاب میں سے ہیں، so from the people of the book, which means what? Those who have ilm, and this is actually quite scary, those who were once Allah subhanahu wa ta'ala's favorite nations، وہ اقوام جن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے، صحیفے بھیجے، کتب بھیجی، شریعت بھیجی، ہدایت بھیجی، اور انہیں اہل کتاب کہا گیا. اس کا مطلب ہے ان کو کتاب نہ صرف ان کے پاس تھی، ان کے پاس کتاب کا علم بھی تھا، مگر پھر بھی وہ کفر کرنے والوں میں سے تھے. ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا سبق کیا ہے؟ کتاب کا ہونا صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے. اس کلام کا پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اصل جو ساری چیز ہے وہ عمل کی ہے. عمل ہوگا تو انسان
کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے. پھر بھی رب تعالیٰ نے اہل کتاب کو الگ سے کہا ہے. سو یو نو کہ بہت سارے اہل کتاب میں سے بھی شرک کرتے ہیں. We know what the whole concept of Trinity is. We know other things. However, they are separately being addressed as people of the book. Because چاہے جیسے بھی ہوں ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کتب کے ساتھ ہے. جب اتنا احتیاط ان کے حوالے سے بھی کیا گیا اور ان کے کفر کا ذکر ضرور کیا گیا ہے, but they have still been called the people of the book. اس کا مطلب ہے کہ عام طور پہ اگر کوئی مسلمان کوئی گناہ کر رہا ہو یا غلطی کر رہا ہو تو کسی کو کافر یا منافق ایسے الفاظ کہنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے جبکہ وہ اسلام ڈکلیئر کر رہا ہے, چاہے جتنے بھی اس کے گناہ ہوں اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہے. منفقینہ means they were never going to leave this till بینہ came. بینہ was the deciding factor. بینہ وہ حقیقت ہے جس سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا, الگ ہو گیا. بینہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ فیمیل جینڈر کی صفت بیان ہوئی ہے نا, بینہ میں آگے تا آ رہا ہے تو ہمارے ذہن میں آئے گا شاید کتاب یا آیات یا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بٹ یہاں کھلی دلیل مراد ہے, clear proof which is self-evident, and that is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Quran also calls him Sirajan Munira. He is the light. He is the guidance. اور ان لوگوں نے یہاں کون سا کفر کیا, کس پرٹیکولر کفر کا ذکر ہے یہاں جس پہ انہیں کافر کہا جا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے, نعوذ باللہ, ہم نہیں کہہ رہے, قرآن کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. ون از آؤٹ آف the framework of Islam or Iman if God forbids once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is denied. اس سورہ کے بارے میں ایک آیت, ایک حدیث ضرور بتاؤں گی کہ اچھا ان آرڈر آف ریولیشن یہ سورۃ الطلاق کے بعد نازل ہوئی تھی. ایک صحابی ہیں, بہت بڑے صحابی گزرے ہیں, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن تمہیں پڑھ کے سناؤں. ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, and ابی cried. تو یہ وہ سورہ تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی کو یہ سورہ پڑھ کے سناؤ. You know that it has 8 verses. اس میں 94 کلمات یا words ہیں اور 399 اس میں letters یا حروف ہیں. اگلی آیت پر چلتے ہیں. رسول من اللہ, اب بتا دیا گیا البینہ کون ہے, ٹھیک ہے. اگلی آیت میں رسول من اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسول آئے ہیں. یتلو, ان کا کام کیا ہے, وہ پڑھ کے سناتے ہیں. صحفا مطہرہ, scriptures that are purified, that are clear, خالص ہیں, جو صحیفے ہیں جو پاک ہیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں. تو رسالت میں کیا پھر شامل ہو جاتا ہے؟ نبی خبر پہنچاتا ہے, رسالت میں پھر کتب, شریعہ, یہ ساری چیز آگے پہنچانی پڑتی ہے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. فیہا کتب قیمہ containing infallible books, یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کتب ہیں یا اس میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں. اب یہاں پر کتب سے مراد رائٹنگز لیا جائے گا, ٹھیک ہے, یا لکھی ہوئی چیز لیا جائے گا جس کی تفسیر کی گئی ہے احکامات. یہاں پر ہم یہ تفسیر نہیں کریں گے کہ کتب سے یہاں پر مراد ہے پچھلے صحیفے یا ارلیئر ڈیوائنلی ریویلڈ بکس. یہاں پر کتب سے مراد ہے رائٹنگز, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں, جو آرڈرز ہیں, جو کمانڈمنٹس ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی. قیمہ, اسٹریٹ, اپ رائٹ, لاسٹنگ, قائم رہنے والی, صحیح,
حق پر مبنی جو احکامات آئے ہیں وہ کتب قیمہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحف مطہرہ پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ The people before this, that is before the Quran, did not divide into sects إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ until after there came to them a clear proof۔ یعنی اس سے پہلے یہ لوگ اتنا کلیئرلی نہیں کر رہے تھے ایسی چیز کہ وہ ڈینائی کر رہے ہوں۔ کیا کہا کرتے تھے اہل کتاب؟ اور اگر اسے مکی سورہ سمجھا جائے تو اس دور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تعلق ڈائریکٹلی تو نہیں ہوا تھا اہل کتاب سے، نو he had not yet confronted directly the Yahud or the Nasara۔ مدینہ میں ڈائریکٹ کانفلکٹ شروع ہوا ہے یا بات چیت شروع ہوئی ہے، لیکن مکی دور میں بھی جو مکہ کے لوگ تھے وہ مدینہ کے اہل کتاب سکولرز کے تھرو انفارمیشن لیتے تھے، اور یہ بات ہمیں قرآن میں کئی جگہ پتہ چلی ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیکٹس میں ڈیوائیڈ نہیں ہوئے، یعنی پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ ایک ہماری کتابوں میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایسا ایک نبی آئے گا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور اس طرح سے یہ لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے گروپس میں، پریجڈس کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، جبکہ آنے سے پہلے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ ایسا ایک پیغمبر آئے گا۔ thought provoking sometimes selfishness, arrogance, and something that doesn't suit us makes us deny the truth۔ اپنے آپ کو چیک کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے ہمیں جب ہم قرآن کی ایسی آیات پڑھ رہے ہوں، کہ ایسا تو نہیں کہ قرآن کے کچھ حصے تو میں بہت ایزیلی ایکسیپٹ کر لیتی ہوں بٹ کچھ میں نہیں ایکسیپٹ کرتی بیکاز وہ مجھے نہیں سوٹ کر رہے، وہ میرے لائف سٹائل کو نہیں سوٹ کر رہے، وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہے۔ جو حق بات ہے وہ حق بات ہے، ہم لوگ انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم قرآن کی حقیقت کو ماننا یا نہ ماننا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ What were they told to do؟ انہیں کوئی بہت بڑا حکم نہیں دیا گیا تھا یا کوئی ایسا unusual حکم نہیں دیا گیا تھا، yet they were commanded nothing but to worship Allah with sincere devotion to them۔ یہاں ایک بڑا کی لفظ آیا ہے جی، مخلصین لہ الدین، خا لام صاد، خالص یعنی آمیزش سے پاک کرنا، when something is not contaminated, when something is not mixed up, when something is not diluted۔ انہیں کہا گیا تھا دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اگین فوڈ فار تھاٹ فار ٹوڈیز اہل القرآن، کہ ہم کیا اللہ کے لیے دین کو خالص کر رہے ہیں یا کہیں مکسنگ ہوئی بھی ہے، نعوذ باللہ۔ خلوص جو ہے نا دین میں وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کئی دفعہ ہم آتے ہیں مگر ہم آدھا آدھا آتے ہیں اللہ کی طرف، کئی دفعہ ہم آتے ہیں مگر پورے دل کے ساتھ نہیں آتے، کئی دفعہ ہم نے پہلے سے ہی سوچا ہوا ہوتا ہے کہ یہ والی باتیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مان لیں گے بٹ یہ والی باتیں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ۔ سو دیز آر تھنگز وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ۔ حنفاء، ویری امپورٹنٹ ورڈ، کئی دفعہ قرآن میں حنیف کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے، فوکسڈ، فوکس ہو جانے والا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، جب اللہ کے لیے ایک دفعہ خالص ہو گئے، فوکس ہو گئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے تعلق، حقوق اللہ، یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، اور پھر یؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حقوق العباد۔ جو اس وقت حالات ہو رہے ہیں پاکستان کے، آج بھی آپ نے وہ انفارچونیٹ واقعہ شاید سنا ہوگا کراچی میں، اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے، ہر ایک کی جائز ضرورت پوری فرمائے اور ہمیں ہمارا حق ادا کرنے والا بنائے۔ جو راشن ڈسٹریبیوشن میں اسٹیمپیڈ ہوا ہے کراچی میں، and 11 people have lost their lives and we are seeing more and more of such incidents۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم زکوٰۃ اور پورے جو حقوق العباد ہیں وہ نبھا سکیں. حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم، اور یہی دین القیم ہے، یہی اصل حق دین ہے، ڈیوائن ریلیجن، وے آف لائف which is lasting. This is the real truth. This is the real truth. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب. اب بار بار دیکھیں انہیں ڈائریکٹ کافر نہیں کہا جا رہا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دو گروپس ہیں کفار میں، ایک وہ ہیں جو پیپل آف دا بک ہیں اور ایک مشرکین ہیں. من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. They shall be in the fire of hell, dwelling therein forever. اولئک ہم شر البریہ، یہ کریشنز میں سے سب سے برے ہیں. شر البریہ، بریہ کو دیکھیے بارہ حمزہ، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے. میں نے آپ کو کہا تھا نا پیچھے کہ دو طرح کی کریشن کے سٹیجز ہوتے ہیں. ایک ہے وجود، when you are actually being created but you're not created physically in that form and you've not been sent into this world yet, but your presence or existence has started. عدم سے وجود میں لانا بریہ، and that is why علماء نے اس کو سمجھا ہے کہ اس سے مراد تمام کریچرز ہیں. So they are the worst of creations. تمام مخلوقات سوچ لیجئے بری سے بری، اس میں سے جو کفار ہیں، جو جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں، ہم شر البریہ، they are the worst of the worst amongst creatures. Then there is the other alternative. دوسرا راستہ ہے. کس راستے پہ جانا چاہتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے اچھے. always ایمان اور faith will be followed by عمل. your عمل اور how you translate your faith into deeds decides، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت اصل میں کیا ہے. اولئک ہم خیر البریہ، یہ کریشنز میں سے سب سے اچھے ہیں. شعر میں آتا ہے نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. اور پھر ہمیں کیٹیگریز بھی قرآن نے بتائی ہیں. اصحاب الیمین جو ہیں وہ عام جو فرشتے ہیں ان سے اوپر ان کا درجہ ہے. اور پھر سابقون، السابقون الاولون، وہ اللہ کے مقرب فرشتوں سے جو ہائر ڈگری یا ہائر رینکس کے اینجلز ہیں ان سے بھی اوپر ان کا مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا یا ان کا ریوارڈ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن، گارڈنز آف ایڈن، ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. beneath which rivers flow to dwell therein forever. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is the criterion. His coming will decide whether you belong to this group or that group. You're seeing the style. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دو طرح کے گروپس ہیں. تم کس گروپ میں جاؤ گے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو ٹیچنگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جو بینہ لائے ہیں which is very clear، اس کے ساتھ تمہارا ٹریٹمنٹ کیا ہے. What is your response to it? رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. Now this is how we describe صحابہ کرام. ٹھیک ہے. رضی اللہ عنہم آپ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور رضی اللہ عنہم کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is pleased with them, with their deeds. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے اور ایکنالجمنٹ ہے. ہم لوگوں کی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں just to be verified and acknowledged by people, and بس لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ ایک جگہ بتائی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا.
اور لیول دیکھیے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وردو عنہ. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب اپنی رضا اللہ کے حوالے کر دی تو ان کا یہ مقام آیا. اور بڑی پیاری بات اساتذہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جاننا ہو کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر کتنے راضی ہیں. اور اللہ کے فیصلوں میں ہماری زندگی میں ہونے والی چیزیں بھی ہیں، اللہ کے فیصلوں میں قرآن پاک میں اور شریعہ میں آنے والی چیزیں بھی ہیں. میں کتنی راضی ہوں اللہ کے احکامات سے، میں کتنی راضی ہوں جو اس نے میری زندگی کے فیصلے کیے. اور اگر میں ان سے راضی ہوں تو سمجھ لے بندہ کہ رب بھی کہیں کہیں راضی ہے مجھ سے. اور میں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اگر، اور پھر یاد رکھیے یہ کانٹیکٹ سورہ کا کیا ہے، البینہ، قرآن. So that's a question we need to ask ourselves. It's Ramadan. Am I pleased with Allah's commandments? Pleased, happy, delighted, and looking forward to do it. صحابہ کا کیا آتا تھا، وہ ویٹ کر رہے ہوتے تھے کہ اب اگلا حکم کب آئے گا کہ ہم اس پہ ایکٹ کریں. اور صحابہ کے کوٹیشنز میں آپ دیکھیں اس میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کچھ صحابہ کا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی آیت نہیں جس پہ ہم نے عمل نہیں کیا. حالانکہ اس میں کئی ایسی آیات ہیں جو ہر ایک کی زندگی میں تو نہیں ہوتی، بٹ سم آف دیم گاٹ دوز چانسز. یہ انعام کس کے لیے ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. This is for he who is afraid of his Rabb, fears his Rabb. اور fear ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے. خشیت کس کے لیے ہوتی ہے؟ when you are in awe. جب آپ کسی کی پوزیشن پہچانتے ہیں اور پھر ریورنس کے ساتھ آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ سورۃ البینہ تھی. الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سوری وہ آواز بریک ہو رہی تھی بٹ استادہ مریم عامر کا ضرور آپ دیکھیں. there's a beautiful app called قاریہ. اس میں ساری فیمیل قرات کرنے والی ہیں اور اس میں ان کا بھی آتا ہے and it's really really beautiful. اگر آپ ان کا الگ سے سنیں اور یہ اس کے بارے میں ٹاکس بھی بہت دیتی ہیں فیمیلس ڈوئنگ تجوید.